اور ایک جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے عجیب جواب دیے. فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق، آپ کا خلق، آپ کی صفات قرآن کریم تھی. کیا مطلب؟ آپ اور میں جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے ایک کتاب اور کلام کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کی پیروی کرنے کا حکم فرمایا گیا نا. تو اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی اور اس کلام کی، اس کتاب کی پیروی کر کے دکھایا. کس طرح دکھایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر صبر کا حکم فرمایا قرآن کریم میں، ہے نا، جیسے فصبر جگہ جگہ آیت آتی ہے، صبر والوں کا ثواب بتایا گیا، صبر والوں کا اجر بتایا گیا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کر کے دکھایا. کس طرح سے صبر کر کے دکھایا؟ آپ پوری زندگی پڑھ کے، ہے نا، پوری زندگی ہم نے پڑھی سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع سے مخالفین کے سامنے، اپنوں کے سامنے، غیروں کے سامنے جب دین کی دعوت دیتے تھے تو لوگ آپ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں. کوئی آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کوئی کہتا تھا کہ یہ تو مجنون ہو گئے ہیں، کوئی کہتا تھا کہ ان پر جادو ہو گیا ہے، کوئی کہتا تھا یہ ایک شاعر ہیں جنہوں نے شعر سیکھ کر اور اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. قرآن کریم کے بارے میں اس طرح بھی کہتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ طائف، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے وہاں پہنچے اور مخالفین نے پتھر تک برسا دی، آپ پورے لہو لہان اور خون میں ہو گئے. چپلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین مبارک کیا تھی، اس میں خون لت پت ہو گیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش تک ہوئے. اور کہتے ہیں جب فرشتہ آیا یہ اجازت لینے کے لیے کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں کیا کروں، ان کو نیست و نابود کر دوں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا. تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ فرمایا، تحمل کا مظاہرہ فرمایا، اور فرمایا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے. ہو سکتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل کیا کرے گی، ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا ہوں گے. آج میرے صبر اور اس تحمل کی بدولت ان کی نسلوں میں کیا آئے گا؟ ایمان آئے گا، اللہ والے آئیں گے. اور یہی ہوا، ان کی نسل میں بڑے بڑے پھر ایمان والے پیدا ہوئے. ایک بہت مشہور نام ہے جو آپ حضرات کے لیے بہت قیمتی ہے، محمد بن قاسم. سنا ہے نام کبھی؟ محمد بن قاسم ایک گزرے سپہ سالار. کتنے سال کی عمر میں جنرل تھے پتہ ہے؟ وہ 17 سال کی عمر میں، 17 ایئرس اونلی. جنگ کے اندر وہ سپہ سالار تھے بھائی، پوری لیڈ کرتے تھے پوری لشکر کو، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے تھے. یہاں تک کہ یہ جو سندھ اور پاکستان اور ہندوستان اور یہ جو سندھ کے علاقے ہیں یہ انہی کی فتح کی مرہون منت ہے. تو یہاں تک ایمان اور کلمہ پہنچا. تو ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے. وہ کس وجہ سے تھا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کی برکت. اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کر کے دکھایا. قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت کرو چاہے آپ کو تھکنا پڑے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ جب رات میں تہجد پڑھتے تھے تو تہجد میں اتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی تھیں، اتنی لمبی لمبی تلاوتیں ہوتی تھیں، اتنا زیادہ اس میں انہماک ہوتا تھا کہ آپ کے پیروں میں ورم اور سوجن آ جاتی تھی. کیا آ جاتی تھی؟ ہے نا، پیر موٹے موٹے ہو جاتے تھے. جب انسان چوٹ لگ جاتی ہے، تھک جاتا ہے، پھر بھی آپ اس میں لگے رہیں. قرآن کریم کا ایک ایک حکم ہوتا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کر کے دکھاتے. قرآن کا حکم ہوتا کہ قرآن کریم پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کر کے دکھاتے. قرآن کریم کا حکم ہوتا کہ لوگوں سے درگزر کرو تو آپ نے بڑے بڑے ظالموں کو، بڑے بڑے کافروں کو بھی معاف کیا. فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کا کنٹرول تھا، دسترستی کے جیسا دل آپ چاہتے وہ کرتے ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ. اصل یہی ہے نا کہ جب آپ کو سامنے والے پر کنٹرول ہو پھر بھی آپ کیا کر دیں، اس کو معاف کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو فتح مکہ جب ہوا تو تمام سامنے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم، جاؤ آج کے دن تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اللہ بھی تمہیں معاف کرے اور تم آزاد ہو، معاف کیا۔ کون کن کو معاف کر رہے ہیں؟ وہ جو آپ کی نماز میں آپ کے اوپر گندگیاں پھینکتے تھے، آپ گلیوں سے گزرتے تھے تو آپ کے اوپر چھتوں سے کچرا پھینکتے تھے، وہ جنہوں نے آپ کو خون میں لہو لہان کیا تھا، ہیں وہ جنہوں نے آپ نماز پڑھ لیں تو آپ کے اوپر چادر ڈال کے گھسیٹا، ایسے ایسے لوگوں کو، ایسے ایسے بدماشوں کو، وہ جنہوں نے آپ کے جب آپ ایمان کی کلمے کی دعوت دی تو آپ کی بیٹیوں کو طلاق تک دے دی اور ان کو چھوڑ دیا کہ بھئی یہ ہم ان سے رشتہ ناطہ ختم کرتے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے مخالفین، ایسے لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، ان تک کو کس نے معاف فرما دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا ادفع باللتی ہی احسن، ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے، تو آپ نے کر کے دکھایا نا۔ تو یہی قرآن پر جو قرآن نے نازل کر دیا وہ آپ کر کے دکھاتے تھے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کی صفات، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن تھے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک قرآن کریم وہ ہے جو آج ہمارے درمیان کتابی شکل میں موجود ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور ایک قرآن کریم وہ تھا جو آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی گلیوں میں چلا پھرتا کرتا تھا، ہے نا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ چلتا پھرتا نمونہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پر عمل کرنے والے۔ تو اس چیز کو سکھانا مقصد ہے، وہ اخلاق کریمانہ، وہ صفات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنا، ان صفات کو اپنے اندر ڈالنا، اس چیز کی محنت کی ضرورت ہے، اور یہی آپ سے روز بروز گزارش اور آپ سے بات کی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی سنتوں کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی سی صفات کی شکل میں آپ انشاءاللہ پیدا کر سکتے ہیں، اور اس کی پھر برکتیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت تھے۔ کیا تھے؟ بابرکت۔ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا واقعہ یاد ہے نا، کہ جب وہ ان کو لینے آئے بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے، جب لے کے گئے وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا میں نہیں لیتی ہوں، کہ یہ تو ایک یتیم بچے ہیں، میں ان کو پالوں گی پوسوں گی بھی تو مجھے کیا ملے گا؟ کوئی پیسے ویسے تو ملیں گے نہیں، ان کے باپ تو ہے نہیں سر پہ کہ جو مجھے اجرت دیں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے ان کو چھوڑنے کا بولا نہیں لیتی۔ پھر اچانک ان کو خیال ہوا، آخرکار ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ ڈال دیا خیال کہ نہیں مجھے لے کے جانا ہے۔ اب جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گود میں اور سواری پر سوار ہوئیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میری تو حالت ہی بدل گئی، جو میں پہلے اتنی لاغر اور کمزور سی تھی، میری سواری مریل ہو گئی تھی، وہ ایک دم چاق و چوبند اور چست ہو گئی اور خوشی سے جھومنے لگی، اور جو سب سے آخر میں پہنچی تھی پہلے یہاں، وہ سب سے آگے دوڑے لگانے لگی، کیونکہ اس پر کون آ گئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی خوش ہو گئی، اور پھر ہم نے اپنی زندگی میں برکتیں دیکھی۔ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی اور آپ کی صفات میں بھی کیا ہیں؟ برکتیں ہیں۔ تو یہ برکتیں ہمیں کس طرح سمیٹ سکتے ہیں؟ بتاؤ بھائی۔ ان کی سنتوں، ان کے اخلاق، قرآن کریم پر عمل کر کے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن کریم پر عمل کریں تو آپ سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو آپ قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کر دیں، دونوں پر عمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔